ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو گئی بار کا سبق فرشتوں کے بارے میں۔ فرشتے اللہ ان کو نور سے پیدا کیا، وہ مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ ان کو کیا کام دیا وہ انہوں ذمہ داری سے وہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے ہمارے کو نظر نہیں آتے، فرشتے باللہ کے ہیں۔ ان میں سے 4 فرشتے مشہور ہیں: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ ان کے اپنے اپنے کام ہیں۔ اس کے بعد آسمانی کتابیں 4، ایسے تو چھوٹی بڑی کتابیں باللہ کے ہیں، اس میں سے بڑی بڑی کتابیں 4 مشہور ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب پہلے کی جتنی کتابیں تھے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہو یا بڑی بڑی کتاب، چھوٹی کتابوں کو صحیفہ بولتی، صحیفہ۔ بڑی بڑی کتابوں کو کتاب بولتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے چھوٹے چھوٹے صحیفے، مطلب چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹی کتاب کو صحیفہ بولتے ہیں۔ صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، آدم علیہ السلام پر بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئی، صحیفے۔ تو صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابیں باللہ کے نبیوں پر نازل ہوتے تھے۔ تو صحیفہ بولے تو چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں تو باللہ کے نبیوں پر نازل ہوئے۔ بڑی بڑی کتابیں جیسا کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، یہ بڑی بڑی کتابیں بڑے بڑے 4 پیغمبروں پر نازل ہوئی ہے۔ تو پہلے کی جتنی کتابیں تھیں، چاہے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوں یا بڑی بڑی کتابیں ہوں، قرآن سے پہلے وہ ساری کتابیں اب کیا ہو گئیں؟ منسوخ ہو گئیں۔ منسوخ کا تو کیا؟ اب وہ اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اب قرآن میں بھی کچھ آیتیں، کچھ احکامات ایسے ہیں جن پر عمل نہیں ہوتا۔ آیت، قرآن کی آیت پڑھتے ہی لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، اسے بولتے ہیں منسوخ ہو جانا۔ تلاوت میں، پڑھنے میں تو ہے آیت لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو پہلے کی جتنی کتابیں تھیں قرآن سے پہلے کی، وہ ساری کتابیں اب منسوخ ہو گئی ہیں۔ منسوخ ہو گئی کا مطلب اس پر اب عمل نہیں ہوگا۔ ایسا قرآن میں بھی کچھ آیتیں ہیں، کتاب میں پڑھنے کی سب سے تو باقی ہے وہ، لیکن اس کا حکم اب اس پر عمل نہیں ہوگا، منسوخ ہو چکا اس کا حکم۔ منسوخ کا مطلب اس سے پہلے آیا تھا سبق میں، درس قرآن میں بیوہ عورت کی عدت کے بارے میں آیا تھا، یا مطلقہ عورت کے بارے میں آیا تھا۔ تو اس میں 1 سال کی عدت کا قبول کو، پہلے زمانے جاہلیت میں 1 سال کی عدت تھی، 1 سال کا خرچہ دینا بیوی کو ایسا تھا۔ بیوہ عورت کے بارے میں، جس کا شوہر مر جائے تو اس کے بارے میں، بیوہ عورت کے بارے میں عدت کتنے دن ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے بیوہ عورت کے بارے میں۔ تو 4 مہینے 10 دن کی آیت یہ ہونے سے پہلے کیا حکم کیا تھا؟ اب 4 مہینے 10 دن کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا حکم کیا تھا؟ 1 سال عدت تھی عورت کی، 1 سال تک شوہر کے گھر میں رہنا، 1 سال تک اسے شوہر خرچہ دینا، اسے ایسا تھا سب بھی، 1 سال تک کا پورا، 1 سال تک عدت گزارنا، 1 سال تک شادی نہیں کر سکتی، ایسا تھا زمانہ جاہلیت میں۔ اب بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، کون سی آیت؟ 4 مہینے 10 دن کی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اسی طرح عورت کو شوہر کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں سے بھی عورت کو حصہ ملے گا، جب یہ طے ہو گیا تو پھر وہ 1 سال کی تھی نہیں عدت کی بات، 1 سال عدت گزارا بول کر مرد مر گیا تو وہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے۔ منسوخ کا تو کیا؟ پڑھنے میں باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ منسوخ کا تو سمجھ میں آ گیا۔ ایسا بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو پہلے کی جتنی کتابیں تھیں قرآن سے پہلے کی، وہ ساری کتابیں اب منسوخ ہو گئی ہیں، اس پر اب عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب قیامت تک کامیاب ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے تورات پر عمل نہیں ہوگا، اب قرآن مجید پر عمل ہوگا۔ اب دیکھو صداقت قرآن، سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک بھی لفظ بلکہ حرف کے انکار یا تحریف کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ دیکھو قرآن مجید کے الحمد سورہ سے لے کر، الحمد کی الف سے لے کر من الجنت والناس کی سین تک پورا قرآن محفوظ ہے، اس میں حرف بھی نہیں بدلا، حرکت زبر زیر کوئی سا بھی پیش بھی نہیں بدلا۔ ایسا ہمارا عقیدہ ہونا، محفوظ ہے قرآن مجید، ایک بھی اس کا حرف نہیں بدلا بول کر ہمارا عقیدہ ہونا۔ اگر کسی کا ایسا عقیدہ نہیں ہے، قرآن مجید بدل گیا کہتے، قرآن مجید کے اندر تحریف ہو گئی ہے، بدل گیا ہے، ایسا عقیدہ ہے تو پھر وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا۔
یا پھر قرآن مجید میں 30 پارے نہیں کرتے 40 پارے کرتے، اگر اس کا ایسا عقیدہ ہے پھر بھی اپنے مسلمان نہیں رہتا۔ قرآن مجید کے 30 پارے 114 سورے سب اپنی حالت پر ہے، جیسا اللہ نازل کیا ویسا اپنی حالت پر ہے، ایک حرف میں بھی ایک حرکت میں بھی تبدیلی اور اس کے اندر تحریف نہیں ہوئی ہے۔ شیعہ کا تو یہ لوگاں یہ بھی ایک ہمارے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں لوگاں، لیکن مسلمان نہیں ہے۔ ان کے عقیدے دیکھیں تو ان کے عقیدے ایسے نہیں ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ قرآن مجید پر الحم کے الف سے والناس کی سین تک عقیدہ ہونا ہمارا کہ پورا قرآن محفوظ ہے، اس کے اندر ایک حرف بھی نہیں بدلا، ایک حرکت اس کی نہیں بدلی ہے، ایسا عقیدہ ہونا۔ اب شیعہ لوگوں کا عقیدہ کیا قرآن کے بارے میں؟ قرآن کے 40 پارے کہتے، 40 پارے کا ہے تو 30 پارے سے 40 پارے کہتے، 30 پارے پڑھنے کے کہتے، 10 پارے معرفت کے کہتے، ایسا ابھی نازل ہوتی ہیں وہ، ایسا کو ان کا عقیدہ ہے۔ اب قرآن مجید میں ایسا تبدیلی کا عقیدہ ہے ان کا، 40 پاروں کا عقیدہ ہے، بولے تو پھر وہ لوگاں مسلمان کہاں رہیں گے؟ بلکہ شیعہ لوگاں حضرت ابو بکر کو عمر کو کافر بولتی ہیں انہوں کہاں سے مسلمان رہتی ہیں ابو بکر کو عمر کو کافر بولنے والا کہاں مسلمان رہتا؟ کسی ایک صحابی کو بھی اگر آدمی کم سمجھتا ہے یا ان کے بارے میں ڈاؤٹ کرتا ہے یا پھر ان کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ انہوں ایمان سے پھر گئے رہتے ہیں ایسا بول کر، یا صحابہ کے بارے میں بے ادبی کی باتیں بولتا ہے، تو وہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھو لیتا، پھر کافر ہو جاتا۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں ایسی ویسی باتیں نہیں بولنا، ان کے شان کے خلاف باتیں نہیں بولنا۔ اب یہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ بھی 600، شیعہ لوگوں کا عقیدہ بھی 600۔ ان کا عقیدہ کیا بولو؟ انہوں حضرت علی کو مانتی ہیں، حضرت حسین کو مانتی ہیں، حضرت فاطمہ کو مانتی ہیں۔ اب انہوں کیا بولتی ہیں؟ حضرت علی کو اتنا مرتبہ دیتی ہیں نبی سے بھی آگے بڑھا ڈالتی اور اللہ سے بھی آگے بڑھا ڈالتی ہیں۔ تو ایسا ہے ان کا قصہ۔ تو قرآن کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب تو قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے بولے تو پھر انہیں مسلمان نہیں رہتے۔ قرآن کے بارے میں شیعہ لوگوں کا عقیدہ 40 پارے ہونے کا، 40 پارے جبکہ قرآن میں ہے تو 30 پارے ان کا عقیدہ ہے 40 پاروں کا۔ اس لیے تو شیعہ لوگوں کے اندر ہے نہیں، ایک بھی حافظ نہیں ہے ان کے جماعت میں، ان کے گروہ میں ہے نہیں، شیعہ لوگوں میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ ان لوگوں قرآن کے بارے میں عقیدہ ان کا غلیظ ہے، اور صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر کافر ہے، عمر کافر ہے، ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ اور پھر صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا؟ شیعہ لوگوں کا پورے صحابہ ایمان سے پھر گئے کہتے، کافر ہو گئے کہتے، صرف 2-3 صحابہ بچ کو تھے کہتے ایمان پر۔ اب صرف 2-3 صحابہ ایمان پر بچ کر ہے، تو پھر قرآن میں کتنے جگہ ہے آیات صحابہ کامیاب ہے، صحابہ ہدایت یافتہ لوگاں ہیں، انہوں نیک لوگاں ہیں، ایسا بول کر آیات کہ نازل ہوتے۔ ان کے سر کا ایمان لے کو اللہ کہیں کو بولتا قرآن میں، پھر یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ان کے عقیدے ہمارے عقیدوں سے جڑتے ملتے نہیں، اس لیے وہ لوگاں بھی شیعہ لوگاں بھی کافر ہیں۔ اس لیے یوٹیوب کے ذریعے سے ہر ایک کو نہیں سننا، اس لیے ان کے عقیدے خراب ہے تو پھر وہ لوگ اپنی عقیدوں کا پرچار کریں گے۔ تو سمجھ میں آ گیا، قرآن مجید کا ایک بھی لفظ حرف بدلا ہوا نہیں ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کے اندر تبدیلی کا عقیدہ رکھتا ہے، قرآن بدل گیا، یا پھر قرآن کے اندر اور 10 پارے آنے کے ہے بھائی، ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ آدمی بھی کافر ہو جاتا، نہیں رکھنا ایسا عقیدہ۔ اچھا، صحابہ کرام کے بارے میں دیکھو، اب صحابی کسے بولتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہو۔ دیکھو یہ سمجھو، صحابی کسے بولتی ہیں؟ ہمیں سنتے رہتے نہیں، ابو بکر صحابی، عمر صحابی رضی اللہ عنہ بولتے نہیں ہمیں، تو صحابی کسے بولتی ہیں؟ جس کو حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہو۔ سمجھو اسے، صحابی کسے بولتی ہیں؟ ایمان کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں نبی کو دیکھا رہنا، نبی کی صحبت میں رہنا، نبی کے ساتھ رہنا، ایسا اسے بولتی ہے صحابی۔ اب سمجھنے کی بات کیا یہاں خالی نبی کو دیکھے تو مسلمان، نبی کو دیکھے تو صحابی، ایسا نہیں بولے۔ یہاں کیا بول رہی ہیں؟ ایمان کی حالت میں نبی کے ساتھ، نبی کی صحبت اختیار کی ہو، نبی کے ساتھ رہا ہو ایمان کی حالت میں۔ خالی نبی کو ایمان نہیں سر کبھی دیکھنا بولے تو پھر ابو جہل کو ہمیں رضی اللہ عنہ بولنا پڑتا، ان بھی دیکھا نبی کو، دیکھا نہیں نبی کو، ان بھی ابو جہل بھی دیکھا ہے، ابو لہب بھی دیکھا ہے، کتنے لوگ تھے کافر لوگ نبی کے زمانے کے، سب جنے نبی کو دیکھے سوچنو نہیں۔ تو یہاں شرط کیا لگے اللہ تعالیٰ، بزرگاں علماء، صحابی کا تو خالی نبی کو دیکھنا نہیں، نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھنا، مسلمان ہونے کی حالت میں دیکھنا۔ تو یہ ایک بات تو یہ ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھ کر رہنا، اور
نبی کی صحبت حاصل کر نبی کے ساتھ رہ کر رہنا، بیٹھ کر رہنا، ان کے ساتھ اٹھ کر رہنا، اور اسی حالت پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اسی حالت پر بولے تو ایمان کی حالت پر، ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھ کر رہنا اور ایمان کی حالت پر ان کی موت آ کر رہنا۔ صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہیں، یعنی وہی عقائد و اعمال قبول ہوں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عقائد و اعمال کے مطابق ہوں گے۔ ہمارے اعمال قبول ہونا کا تو ہمارے اعمال، ہمارا ایمان بھی جیسا صحابہ کا ایمان تھا، عقیدہ تھا، ویسا ہمارا عمل عقیدہ ہو تو ہمارے عمل قبول ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اللہ معیار بنایا، معیار کا تو ویسا ایمان لے کر آؤ جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے۔ تمہیں اپنے اعمال کو اور تمہیں نبی سے محبت کرنے کو ویسا محبت کرو جیسا صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے، اللہ ان کو معیار بتا دیا، نمونہ اللہ ان کو بتا دیا، ایسا محبت کرو جیسا صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے، جیسا صحابہ کا ایمان تھا ویسا تم ایمان لے کر آؤ، اللہ وہ بول رہا۔ اگر ان کے عقائد سے ہمارا عقیدہ ہٹ گیا تو پھر ہمیں مسلمان نہیں رہتے پھر۔ اچھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہر قسم کی تنقید سے بالاتر رہیں، قبر اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہیں، وہ معصوم نہیں البتہ محفوظ ضرور ہیں، یعنی ان کے ہر قسم کی خطا بخش دی گئی ہے اور یقینی طور پر جنتی ہیں۔ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں اور صحابہ کرام محفوظ عن الخطا ہیں۔ معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، اور محفوظ عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ صحابی سے گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں گناہ باقی نہیں رہنے دیتے۔ دیکھو، صحابہ ہر قسم کی تنقید سے بالاتر ہیں۔ تنقید کا تو تنقیص، صحابہ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ایسا کہ بول کو ہمیں ان کو نکال کو ان کو بازو نہیں رکھ سکتے۔ صحابہ ہر قسم کی تنقید سے انہیں بالاتر ہے۔ تنقید کا تو کیا، تنقیص، غلطیاں، ان کو کھینچنا اپنی باتوں میں، کم سمجھنا ان کو، تنقید کرنا کا تو ان کے بارے میں اپنا خیال پیش کرنا۔ تو صحابہ ہر قسم کی تنقید سے بالاتر ہیں۔ ان سے یہ گناہ ہوا تھا، صحابی سے یہ گناہ ہوا تھا، یہ گناہ ہوا تھا، ایسا اس قسم کی باتوں سے صحابہ پاک ہے۔ اب ایسا بالکل ان سے گناہ نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں، صحابہ سے چھوٹے موٹے گناہ ہوئے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ صحابہ کے ان چھوٹے موٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ان کے نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ انہوں ایسی توبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے موٹے غلطیوں گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، مٹا دے گا۔ تو نبیاں معصوم ہے، معصوم عن الخطا، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا۔ صحابہ محفوظ عن الخطا ہے، نبیاں کیا ہے، معصوم عن الخطا، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا۔ صحابہ محفوظ عن الخطا، محفوظ عن الخطا کا مطلب کیا، معصوم عن الخطا کا مطلب گناہ نہیں ہوتا، محفوظ عن الخطا کا مطلب کیا، صحابہ سے گناہ تو ہو جاتا ہے چھوٹا موٹا، لیکن اللہ تعالیٰ انہوں توبہ ایسا کریں گے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھاتے سے، اللہ ان کے نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، ان کے نامہ اعمال میں اللہ گناہ باقی نہیں رکھیں گے۔ یہ معنی ہے محفوظ عن الخطا کا۔ تو کسی آدمی کے بارے میں بھی ہمیں معصوم عن الخطا کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ معصوم عن الخطا کا مطلب کیا، گناہ نہیں ہوتا۔ آج ہماری قوم بہت بھٹک رہی ہے، کسی آدمی کے بارے میں، کسی مولانا کے بارے میں، آدمی ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ، انہوں ایسا بولے، انہوں ایسا بولو جی، ان کے بیان میں بات ایسی آئی ہے، انہوں ایسا بیان بولے تو ایسا غلطی بولے، دیکھو بیان میں بولے تو ایسا نہیں بول سکتے مولانا، وہ مولانا سے ایسی غلطی نہیں ہوگی، ایسا بولتے ہیں۔ مطلب کیا، وہ مولانا کے بارے میں لوگوں کیا عقیدہ رکھ رہی، ان سے غلطیش نہیں ہوگی، ان سے گناہ نہیں ہوگا، وہ لوگوں ایسا عقیدہ رکھ رہی۔ اب کسی آدمی کے بارے میں گناہ نہیں ہوتا بول کو عقیدہ نہیں رکھ سکتے ہمیں، یہ عقیدہ نبیوں کے بارے میں ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ ایسا ہے کہ وہ فلاں آدمی سے، فلاں مولانا سے غلطیش نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، پھر تب تو آدمی کافر ہو جاتا۔ نبیاں معصوم ہیں، سو اس کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ معصوم نہیں ہے۔ تو پھر اگر کوئی قوم، کوئی جماعت اگر کسی مولانا کے بارے میں انہوں ایسا غلطی بولو جی بیان میں کو بولے تو نہیں بول سکتے ایسا غلطی، انہوں نہیں بولتے غلطی، انہوں ایسا عقیدہ ہے تو پھر غلطی نہیں ہوتی، انکار کر دے رہی، غلطی ہی نہیں ہوتی، ان سے غلطی کا انکار کر دے رہی، ہمیں سن کچھ بول رہی، انہوں غلطی بول رہی بیان کو بول کو، پھر لوگ ہم بول رہے ہیں کہ نہیں غلطی نہیں ہوتی بولتے۔ یہ غلطی نہیں ہوتی کا معنی مطلب کس کے لیے ہے، بات کس کے لیے ہے، نبیوں کے لیے ہے، غلطی نہیں ہوتی کی بات۔
اب یہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے بارے میں، کسی عالم صاحب کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ ان سے غلطی ہی نہیں ہوگی، گناہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر یہ عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہوتا. پھر غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، مسٹیک ہوگا، پھر اس کے بعد توجہ غور کرنے سے پھر غلطی کیا ہے معلوم ہو جائے گا. ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے. نبیاں انبیاء معصوم عن الخطا ہے، ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. دوسرا صحابہ محفوظ عن الخطا ہے، صحابہ سے چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ ایسا توبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال سے، ان کے کھاتے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بالکل اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے. یہ بات ہے. اب ذرا سمجھو، بس ہے سمجھنے کے لیے. دیکھو، نبیوں سے غلطیاں نہیں ہوں گے، کسی قسم کی نبیوں سے غلطی نہیں ہوگی. تو اس قسم کا عقیدہ رکھنا، نبیوں کے لیے جیسا عقیدہ رکھتے نہیں، نبیوں سے کسی قسم کی غلطی نہیں ہوگی، تو ویسا عقیدہ رکھنا کسی انسان کے بارے میں، کسی مولانا کے بارے میں کہ نبی ان سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی. ایسا انہوں بیان میں ایسا نہیں بول سکتے، انہوں غلطی بول رہی ہیں، سن رہی ہیں، دارالعلوم دیوبند سے فتوے آ رہی ہیں، فلاں مولانا ایسا غلطیاں بول رہی ہیں، ایسا بول رہی ہیں، ایسا ہمارے عقائد کے خلاف بول رہی ہیں، ان کے نظریات، ان کے عقائد الگ ہے، ان کو ایسا بول رہی ہیں، دیکھو ایسا نہیں بولنا چاہیے. بولے تو مولانا ایسا بولے کیا، انہوں غلطی نہیں بولتے، ایسا غلطی نہیں ہو سکتی. تو کسی انسان کے بارے میں، کسی عالم صاحب کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا جیسا نبیوں کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے، جیسا نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی ویسا فلاں مولانا سے غلطی نہیں ہوتی، ایسا عقیدہ رکھنے سے آدمی کافر ہو جاتا. ایک بات تو یہ، نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی تو نبیاں معصوم عن الخطا ہے، تو ایسا عقیدہ کسی انسان کے بارے میں رکھنا، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، نہیں رکھنا چاہیے. اچھا، نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی، ویسا عقیدہ انسان کے بارے میں نہیں رکھنا چاہیے. اچھا، دوسری بات کیا، صحابہ محفوظ ہے. صحابہ محفوظ ہے کہ مطلب کیا، صحابہ سے غلطی تو ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کھاتے سے، ان کی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسا مٹا دیں گے کہ ان کی کھاتے کے اندر غلطی محفوظ نہیں ہوگی. صحابہ قبر کے اندر عذاب سے بھی محفوظ ہوں گے. اچھا، صحابہ سے غلطیاں کیا ہوئی، صحابہ سے چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو گئی. کئی کیوں ہو گئی، صحابہ میں سے کسی سے گناہ بھی ہو گیا، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہوئے، بڑے بڑے گناہ بھی ہوئے، اور پھر بعد میں انہوں نے توبہ کر ڈالے تو پھر اللہ ان کی توبہ قبول کر لیا. اب وہ چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے بڑے بڑے غلطیاں کئی کیوں ہیں ان سے، اس لیے کہ شریعت جب بن رہی تھی، قرآن جب نازل ہو رہا تھا، احکامات جب بن رہے تھے، چوری کی سزا کیا ہے، جب حکم نازل ہو گیا تھا، حکم جب احکامات نازل ہو رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اور زنا کی سزا کیا ہے، حکم نازل ہو رہا تھا، تو شریعت جب بن رہی تھی تو اب صرف پھر شریعت بنتے وقت میں یہ گناہ کرے تو یہ سزا ملے گی، یہ گناہ کرے تو یہ سزا ملے گی، لوگوں کو بتانا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ گناہ ہو گیا تو پھر اس کی سزا ان کو ملی، یا توبہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ گناہ اللہ ختم کر دیا. تو صحابہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا، ان سے غلطی ہو گئی، ان سے زنا ہو گیا، ان سے چوری ہو گئی، ایسا عقیدہ ہمیں نہیں رکھ سکتے. تو صحابہ کے بارے میں کفر عقیدہ رکھنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا. صحابہ میں سے کچھ لوگوں سے غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گیا، زنا بھی ہو گیا ایک صحابی سے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لیے. ایک صحابی سے زنا ہو گیا، گناہ ہو گیا، بڑا گناہ ہو گیا، تو پھر اس وقت میں وہی شریعت بن رہی تھی، بعد میں اب زنا ہو گیا تو حکم کیا ہے شریعت کے اندر، ان کو زمین کے اندر گاڑ کر ان کو پتھرا لے کو مارنا، سنسار کرنا. تو ایسا ان کو ایک صحابی کو ایسا ان کو اب شریعت میں بالکل اب گناہ ہوتے ہی ایسا ہی ایک عورت سے بھی ہو گیا تھا، ایک دوسرے صحابی سے ہو گیا تھا، ایسے واقعات اللہ کے پیش آئے. تو اس وقت میں شریعت بن رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ان سے گناہ ہوتے میں ان کو سزا دو، ان کو مار ڈالو ایسا بول کر نہیں بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے کہ بھئی دیکھو تمہارے سے ہوا گناہ نہیں ہے، غور کر لو ذرا، دیکھ لو ہوا نہیں ہے، تمہیں کیا کرے گی دیکھ لو ذرا، غور کر لو. تمہیں خالی عورت کو صرف بوسہ دیے ہوں گے، خالی عورت کو ہاتھ کو پیار کرے ہوں گے، یا کوئی اور کیا ہوگا، زناج کرے بول کر تمہیں کیسا بول سکتے ہیں، نہیں غور کر لو، توجہ کر لو بول کر ان کو معافی، ان کے لیے ڈائریکٹ سنسار نکو بول کر ان کے لیے توجہ کر لینے، غور کر لینے کے لیے اللہ کے نبی نے ان کو موقع دیا. انہیں بار بار آ کر بولنے لگے، ایک عورت بھی ایسا آ کر بولنے لگی تھی، ایک صحابی سے بھی ایسا قصہ پیش آیا تھا، انہیں بار بار آ کر بولنے لگے نہیں ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہی ہوا ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے، بڑا کام غلط کام ہی ہوا ہے. تو پھر بعد میں ان کے لیے 3-4 بار ان کے نبی کی خدمت میں آ کر بولنے کے بعد ان کے اوپر سنسار کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگائے. اب ان کو سنسار کا مطلب کیا، ان کو یہاں تک گڑا کر، زمین میں گڑا کر ان کو پتھر لے کو مارتی ہیں، ان کی گناہ کی معافی وہی ہے اسلام کے اندر. اب ایسا بلاتکاری زنا کرے گا تو اسلام کی سزا یہ ہے. اب ان کو جب مارنے لگے، ان کو زمین کے اندر گاڑ کر ان کو پتھر لے کو مارنے لگے، تو کسی صحابی نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی، انہوں نے کہا کہ مارتے مارتے پتھر لگ کو ان کا خون ان کے اوپر اٹھ گیا. تو انہوں بولنے لگے تھو غلیظ خون ہے میرے اوپر پڑ گیا، ناپاک، ایسا بول کر بولنے لگے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے دیکھو تمہیں کہیں کہ ان کو غلیظ بول کر بول رہی، انہوں اللہ سے ایسی توبہ کرے ہیں آپ اب
اگر ان کی توبہ کو پورے عرب میں اگر بانٹ دیں گے تو پورے عرب کی بخشش ہو جائے گی، انہوں ایسے توبہ کرے ہیں، تو گناہ ہو گیا تھا، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی ہے، معافی کر لی ہے، تو پھر ان کی توبہ ایسی قبول ہوئی اللہ کے دربار میں، اگر ان کی توبہ کو پورے عرب کے لوگوں کے گناہوں پر ڈال دیں، پورے عرب کے لوگوں کی معافی ہو جاتی ہے، ایسی توبہ کرے ہیں انہوں، ان کے خون کو پڑے ہوئے تمہارے ان کے جسم کے پتھر لگ کو تمہارے اوپر پڑا ہے، لگا سا خون لگا سا پتھر، تمہیں ان کو تھو تھو غلیظ بولنا کو، انہوں ایسی اللہ سے معافی چاہیے ہیں کہ اگر ان کی معافی کو پورے عرب کے اندر اگر بانٹ دیں تو پورے عرب کے گنہگار لوگوں کی بخشش ہو جائے گی۔ تو نبیوں صحابہ کے بارے میں ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ان سے گناہ ہو گیا ہے، ان کو سزا ملتی ہے اور جہنم میں جاتی ہیں، ایسی باتیں ہمیں نہیں بول سکتے، نہیں بولنا چاہیے۔ ان سے جب شریعت بن رہی تھی تو ان سے چھوٹا موٹا گناہ ہوا، وہ بھی کئی کو ہوا، یہ گناہ کریں گے تو سزا کیا ہے بتانے کے لیے ایسا ہوا تھا، اتنا ہی۔ اس کے علاوہ صحابہ سے گناہ ہوا تو اللہ ان کو خبر میں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اللہ ان کے گناہ ان کے کھاتوں سے اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ تو اس لیے نبیاں معصوم عن الخطا ہے، نبیوں سے کسی طرح کا گناہ نہیں ہوتا۔ دوسرا، صحابہ محفوظ عن الخطا ہے، صحابہ سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی توبہ پر اللہ ان کے کھاتوں سے اللہ گناہوں کو بالکل ختم کر دے گا، مٹا دے گا، ان کو خبر میں عذاب نہیں ہوگا صحابہ کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے عقیدوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔